بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، بروک فیلڈ آن لائن کلاسز میں اردو کے لیکچر میں صبا ظفر کی طرف سے خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم لوگوں نے شروع کرنا ہے حصہ غزل، کلاس سیکنڈ ایئر سال دوم کا حصہ غزل۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے غزل کا تعارف، کہ غزل کس کو کہتے ہیں، غزل کا مطلب کیا ہے۔ غزل کا تعارف ہے، غزل اردو شاعری کی مقبول ترین صنف سخن ہے۔ غزل توازن میں لکھی جاتی ہے اور یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف مصروں سے بنے اشعار کا مجموعہ ہوتی ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے آخری شعر میں تو وہ آخری شعر ہی کہلائے گا۔ غزل کی لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنے کے یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ چونکہ غزل میں روایتی طور پر واردات عشق کی مختلف کیفیات کا بیان ہوتا ہے، اس لیے اس صنف شعر کا یہ نام پڑا۔ غزل اس چیخ کو بھی کہا جاتا ہے جو شکار ہوتے ہوئے ہرن کے منہ سے نکلتی ہے۔ اصطلاح شاعری میں غزل سے مراد وہ صنف ہے جس کا ہر ایک شعر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہو، اور اس میں عشق و عاشقی کی باتیں بیان ہوں، خواہ وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ضروری ہدایات۔ غزل کی تشریح جب آپ لوگوں نے پیپر میں لکھنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہدایات کون سی ہیں؟ سب سے پہلے شاعر کا نام، 1 نمبر آپ کو ملے گا شاعر کے نام کا۔ 3 اشعار کی تشریح آپ کو آتی ہے، 3 نمبر کے تینوں اشعار ہوتے ہیں۔ کل 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے آپ کا۔ غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کرنی ہے، کیونکہ غزل کا ہر شعر دوسرے سے موضوع اور مفہوم کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے۔ تشریح کے لیے ایک ہی غزل کے 3 اشعار آئیں گے۔ تشریح میں حوالہ جات ضرور لکھیں۔ ایک شعر کے لیے کم از کم 2 سے 2.5 صفحات آپ نے تحریر کرنے ہیں تشریح کے۔ تشریح اصل موضوع اور شعر کے قریب رہ کر کریں اور غیر متعلق مواد نہ اس میں شامل کریں۔ شاعر کے حالات زندگی سے واقف ہونا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ تشریح میں معیار قائم رہے۔ چلیں بچوں، اس کے بعد ہم حصہ غزل میں سے پہلی غزل کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی غزل ہے خواجہ میر درد کی غزل۔ خواجہ میر درد کا دور جو تھا وہ 1719 یعنی 1719 سے لے کے 1785 یعنی 1785 تک کا۔ سب سے پہلے خواجہ میر درد کا تعارف دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے اردو شاعری کو ترقی دے کر اسے بام عروج پر پہنچایا، ان میں سے ایک خواجہ میر درد ہیں۔ خواجہ میر درد 1719 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ خواجہ سید میر نام اور درد تخلص تھا۔ خواجہ میر درد ایک معروف خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ والد کا نام خواجہ محمد ناصر اور تخلص اندلیب تھا۔ ان کے والد بھی فارسی کے اچھے شاعر تھے۔ انہوں نے شاہی ملازمت چھوڑ کر درویشی اختیار کی۔ خواجہ میر درد نے مروجہ دینی علوم کی تحصیل اپنے والد سے ہی کی۔ وہ شروع سے ہی درویش منش اور کانے مزاج تھے، چنانچہ عرصہ ملازمت کرنے کے بعد فقیری اور درویشی اختیار کی۔ والد کے بعد ان کے جانشین بنے۔ تاریخی اعتبار سے میر درد کا زمانہ مصائب کا زمانہ تھا۔ دہلی اندرونی شورشوں اور بیرونی حملہ آوروں کی زد میں تھا۔ ہر طرف بدامنی، لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ اس عالم میں دہلی کے اہل علم اور شعراء دوسرے مقامات کا رخ کر رہے تھے، لیکن خواجہ صاحب نے ان حالات میں صبر و استقامت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ہر قسم کے حالات میں دہلی میں ہی مقیم رہے اور یہیں انتقال فرمایا۔ عملاً صوفی شاعر ہونے کی وجہ سے صوفیہ کی اہم صفات صبر و توکل اور استقامت بھی ان کے کلام میں نظر آتا ہے۔ خواجہ میر درد کی غزلیں بناوٹ سے پاک ہیں اور کلام مؤثر اور پرمعنی ہے۔ ان کے بیان میں سنجیدگی، رکھ رکھاؤ اور وزاداری پائی جاتی ہے۔ انہوں نے نہایت خوبصورتی سے تصوف کو غزل کے سانچے میں ڈھالا اور خشک صوفیانہ افکار و خیالات کو نہایت سادگی، صفائی، لطافت اور شگفتگی شعر کی زبان میں ادا کیا۔ بقول مصنف گلشن ہند، اگرچہ دیوان ان کا مختصر ہے
لیکن سراپا درد و اثر ہے۔ تو بیٹا اب باقاعدہ غزل شروع کرتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر ہے، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ مفہوم دیکھیں اس کا کہ عظیم کارنامے وہی لوگ سر انجام دیتے ہیں جو اپنے مقصد کی خاطر جان قربان کرنا جانتے ہیں۔ اردو کی صوفیانہ شاعری میں بابا آدم کا درجہ رکھنے والے شاعر خواجہ میر درد اپنا مخصوص طرز تحریر رکھتے ہیں اور منفرد انداز میں زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میدان حیات میں وہی لوگ قابل قدر کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں جو راہ عمل میں آنے والی مشکلات کا خندہ پیشانی سے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو اپنے مقصد کی خاطر اپنی زندگی بھی قربان کر دیتے ہیں۔ مقصد سے والہانہ لگاؤ ہی کامیابی کی ضمانت ہے اور جان قربان کرنا عشق کی معراج ہے۔ جیسے کہ بقول شاعر، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ ایک اور شعر ہے بقول شاعر، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکانا ہجوم بلا مجھے۔ دوسرا شعر ہے اس غزل کا، دیکھیے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ مفہوم دیکھیے اس کا کہ اے موت تجھے ان فقیروں سے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی مر چکے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر میر درد نے درویش اور اولیاء کی اہم خصوصیت کو موضوع بنایا ہے۔ اصل میں درویش اور صوفیہ کے نزدیک موت کے دو تصورات ہوتے ہیں، ایک طبعی موت جس میں انسان کے جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، یہ طبعی موت ہے جس کی حقیقت ایک پردے کی سی ہے، یہ فانی چند روزہ زندگی اور موت کے بعد ابدی اور دائمی زندگی۔ جیسے کہ بقول شاعر، کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اب یہاں دوسرا تصور موت کا صوفیہ کے نزدیک جو ہے نفس امارہ کی موت ہے۔ پہلا تصور ہم نے دیکھا وہ تھا طبعی موت کا جس میں انسان کے جسم اور روح کا تعلق آپس میں ٹوٹتا ہے، لیکن دوسرا تصور جو صوفیہ کے نزدیک موت کا ہے وہ نفس امارہ کی موت ہے جو درویشوں کے نزدیک اصل موت ہے۔ شاعر میر درد موت کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے موت، تو نے ان فقیروں کے پاس آ کر کیا لینا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تو ہمارا سلسلہ حیات منقطع کر سکتی ہے اور وہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اب تیرا آنا محض رسم دنیا ہے، ورنہ حقیقت میں تو ہم اس زندگی سے بہت پہلے کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ بقول شاعر، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تیسرا شعر دیکھیے اس غزل کا، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ مفہوم دیکھیے اس کا، اے دوست اس مختصر سی ملاقات کو غنیمت سمجھو ورنہ ہم ایک چنگاری کی طرح ہیں جو کسی بھی لمحہ بجھ سکتی ہے۔ دید و دید ملاقات، آمنا سامنا ہونا، غنیمت سمجھنا، کافی سمجھنا، جو مطلب ہے جیسے، شرر چنگاری، اہل نظر مطلب اہل بصیرت لوگ۔ تشریح طلب شعر میں شاعر میر درد نے زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو موضوع بنایا ہے اور انسانی زندگی کو شرر یعنی آگ کی چنگاری سے تشبیہ دی ہے۔ چنگاری آگ سے نکل کر بلند ہوتی ہے تو محض دو مرتبہ نظر آتی ہے، ایک مرتبہ جب وہ آگ سے اٹھتی ہے تو ابھرتی ہے اور دوسری مرتبہ جب بجھنے لگتی ہے تب چٹکتی ہے۔ اسی طرح انسان کی موجودگی یا اہمیت کا اندازہ اعلانیہ طور پر دو مرتبہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ جب وہ دنیا میں آتا ہے اور دوسری مرتبہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے۔ ان دونوں مواقع کا دورانیہ انتہائی قلیل ہوتا ہے، گویا ایک چنگاری آگ سے پھوٹی، ابھری، چمکی اور تاریکی کی گود میں جا سمائی۔ جیسے کہ بقول شاعر، کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ دراصل میر درد کی خواہش ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق کو پہچانے، کیونکہ انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھلا بیٹھا ہے کہ اس کی زندگی انتہائی مختصر اور چنگاری کی طرح عارضی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس عارضی اور چند روزہ مختصر زندگی میں دوست، احباب اور اپنے پیاروں سے مل بیٹھنے کے قیمتی لمحات کو غنیمت سمجھا جائے،
میر درد دوستوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ زندگی مختصر ہے اور اس میں ملاقاتیں ہی زندگی کا بیش بہا سرمایہ ہے۔ بقول شاعر، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرر دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ مطلب تو اس جہان میں ایک چنگاری کی طرح ہے جو بجھتی ہے اور اٹھتی ہے، جلتی ہے اور بجھ جاتی ہے۔ دم دے نہ جائے یعنی کہ اپنی جان نہ دے دے، ہستی ناپائیدار، یہ نہ رہنے والی زندگی جو ہے، یہ جان، اس کی جان چلی نہ جائے، یہ اپنا دم نہ دے دے۔ شعر کو عاشق و محبوب کے باہمی تعلقات کے حوالے سے دیکھا جائے تو بھی شعر اپنے اندر وسعت رکھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے ساتھ آمنا سامنا یا ملاقات ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھو اور اس پہ خوش ہو جاؤ، کیونکہ اس زندگی کا کیا بھروسہ، آدمی کب خاک میں مل جائے اور اس کی رنگوں اور روشنیوں سے منور دنیا قبر کی تاریکیوں میں جا ٹھہرے۔ اس لیے محبوب سے ملنے اور اس سے آمنا سامنا ہونے کو ہی غنیمت سمجھو۔ اب اس میں شعر دیکھیں، بقول شاعر، غنیمت ہے یہ دید و دید یارا، جہاں مند گئی آنکھ نہ میں ہوں نہ تو ہے۔ شعر نمبر 4 دیکھیں بیٹا اس کا، غزل کا، بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر دل سے اتر جاتے ہیں۔ مفہوم دیکھیے اس شعر کا کہ بے ہنر لوگ ہنر مندوں کی توہین کر کے خود ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر میر درد کہتے ہیں کہ بے ہنر لوگ اہل ہنر اور باصلاحیت لوگوں سے دشمنی اختیار کر کے مرتبہ حاصل کر بھی لیں تو جلد ہی بے وقت ہو جاتے ہیں، جلد ہی ان کی اہمیت، ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ شاعر نے موجودہ زمانے کی ایک روش کی عکاسی کی ہے۔ یہ طرز عمل ہر دور کے افراد میں پایا جاتا ہے، مگر میر درد نے اپنے دور کے لوگوں کی عکاسی کر کے اس روش کے لوگوں کی وضاحت کی ہے۔ درد کی شاعری کو ویسے بھی آفاقی مرتبہ حاصل ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بے ہنر لوگ جو کہ کردار اور عمل کی بہترین خصوصیت سے عاری ہوتے ہیں، با کمال اور با صلاحیت لوگوں سے خار کھاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کوئی مقام حاصل کر بھی لیں تو اپنے طرز عمل سے بہت جلد زمانے کی نظروں سے گر جاتے ہیں، کیونکہ مکاری، خود فریبی اور خود غرضی کی دلدل میں دھنسے ان لوگوں کو صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے جو جلد واضح ہو جاتی ہے۔ بقول شاعر، کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہیں صدا دیتا ہے۔ اس شعر میں شاعر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مغلیہ سلطنت پارا پارا ہوئی اس وقت کے حالات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز ہوئے، حالانکہ وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے مکاری سے کام لیتے ہوئے ناجائز طریقوں سے اعلیٰ عہدوں تک رسائی حاصل کر لی۔ ان کے مقابلے میں اہل کمال مایوس ہوئے اور منظر عام سے غائب ہو گئے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ بے ہنر لوگوں نے عارضی طور پر یہ جاہ و منصب حاصل کر تو لیا ہے، مگر ان کا فریب، ان کی مکاری جلد عیاں ہو جائے گی، اور وہ ایسے لوگ دوسرے لوگوں کی نظروں اور دل سے بہت جلد اتر جاتے ہیں۔ جیسے کہ بقول شاعر، جن کو ہے بات کا ڈھب نہیں بولتے، ظرف ہیں جو لبالب نہیں بولتے۔ ایک اور شعر عرض ہے، بقول شاعر، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ تو بیٹا یہ تو خواجہ میر درد کے 4 اشعار تھے، جو بقیہ اشعار ہیں وہ اگلے لیکچر میں میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ تو اب تک کے لیے خدا حافظ۔